حقیقی واقعہ۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب میں 10ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میرا اسکول ایک پرائیویٹ اسکول تھا، چونکہ گھر سے 2 قدم کے فاصلے پہ تھا، تو میری ماں نے مجھے وہیں داخل کروایا اور وہیں پہ پڑھتے پڑھتے میں میٹرک میں پہنچ گئی تھی۔ میرے والد بیمار رہتے تھے اور ہم 6 بہن بھائی تھے۔ ہماری ماں سارا دن ہاتھ پہ کڑھائی کرتی تھی اور اس سے ہمارے اسکول کی فیس دیا کرتی تھی۔ میں ایک ہی بچی تھی جو پرائیویٹ اسکول میں تھی، جہاں فیس تھوڑی زیادہ تھی، لیکن میری ماں دن رات ایک ایک کر کے ہماری فیس کے پیسے اکٹھے کیا کرتی تھی۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، بلکہ میں نے کبھی ان کے ان پڑھ یا سادہ لوگ ہونے پہ شرمندگی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ اسکول آیا کرتی تھی جب کبھی بھی ضرورت پڑتی تھی، لیکن 10ویں کلاس میں آ کے اکثر لڑکیاں میری ماں کا مذاق بنایا کرتی تھی کہ ان کو اردو سمجھ نہیں آتی، اور میں شرمندہ ہو جایا کرتی تھی۔ گو میری جان بستی تھی میں ان میں، لیکن میں ان کو اب کہنے لگی تھی کہ امی آپ اسکول نہیں آیا کریں۔ میری 10ویں کے امتحان نزدیک تھے اور ہماری ٹیچرز ہمیں تیاری کے لیے چھٹی اور ٹائم کے لیے روک لیا کرتی تھیں۔ وہاں سے گھر آتے ہوئے ہمیں اکثر 4 ساڑھے 4 ہو جایا کرتے تھے۔ اس دن بھی 4 کا وقت ہوا تھا جب میری دوست نے مجھے کہا کہ عالیہ سامنے دیکھو، تمہاری ماں آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی بڑی سی چادر میں کچھ چھپا رکھا تھا۔ گھر نزدیک تھا، اس لیے وہ آرام سے آ سکتی تھی۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو بھاگ کے گیٹ تک گئی تاکہ میں امی کو اندر نہ آ جائیں، ورنہ میری دوستوں کو مزید موقع مل جائے گا۔ میں نے امی کے پاس جا کر پوچھا، امی کہو آئی کیا آپ آئیں یہاں؟ امی نے چادر کے نیچے چھپایا ہوا ایک ہارڈ پارٹ نکالا۔ یہ ہمارے گھر کا واحد ہارڈ پارٹ تھا جو کافی جگہ سے خراب ہو چکا تھا۔ پتر، میں نے کہا کہ تجھے بھوک لگی ہوگی، پورا دن گزر گیا، اس لیے تیرے لیے روٹی لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے ہارڈ پارٹ آگے بڑھایا تو میں نے غصے سے کہا، امی کیا کرتی ہیں آپ یہاں پہ؟ یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی میں مر رہی تھی بھوک سے، آ کے کھا لیتی نا، گھر ویسے بھی تھوڑی دیر میں آ ہی جانا تھا گھر، آپ میرا مذاق اڑوا لیں اسکول میں۔ میں ناراض ہو گئی۔ امی نے میرا منہ پھولا دیکھا تو بولی، بیٹا اس میں کیا مذاق بنانا، باقی بچیاں بھی تو کھانا لاتی ہیں نا، اور تم بھی بھوکی ہو، سارا دن پڑھائی کرتی ہو، اس لیے میں پریشان تھی۔ امی آپ یہ واپس لے جائیں، مجھے نہیں کھانا، اور امی آئندہ نہیں لے کر آنا اس طرح اتنا بڑا ہارڈ پارٹ، وہ بھی خراب سا۔ میری ماں کا چہرہ اتر سا گیا تھا، لیکن وہ خاموش سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی اور میں کلاس کی طرف، لیکن چلتے چلتے میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ یہ کیا کیا میں نے؟ امی بیمار رہتی ہیں، پھر بھی انہوں نے اتنی محبت سے میرے لیے کھانا بنایا ہے جیسے تھے یہاں کے، اور میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ماں کا دل دکھایا۔ ان کا وہ خاموش اور افسردہ چہرہ میری آنکھوں میں گھوم گیا تھا اور آنکھوں میں سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں الٹے قدموں پیچھے گیٹ کی طرف بھاگی۔ ٹھیک ہے، ماں سے کہوں مجھے کھانا دو، میں کھاؤں گی، لیکن میری بدنصیبی کہ امی تب تک گیٹ سے نکل کے جا چکی تھی۔ شام کو میں گھر گئی تو میں نے امی کو گود میں سر رکھ کر کہا، امی آپ ناراض ہو؟ نہیں بیٹا، کیوں ناراض کیوں ہونا ہے، تم تو میری فرمانبردار بیٹی ہو، کبھی مجھے تنگ نہیں کرتی ہو۔ امی آپ کھانا لے آئی، میں نے آپ کا دل دکھایا تو آپ ناراض ہوں گی نا؟ نہیں پتر، مجھے تو وہ بات یاد بھی نہیں رہی، تو اس بات پہ پریشان ہے پتر؟ نہ پتر، پریشان تو صحیح کہتی تھی، میں ان پڑھ ہوں، تجھے دوستوں میں شرم آتی ہوگی نا۔ امی کے لفظ میرے سینے میں پیوست ہوئے تھے اور میں نے تڑپ کر ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ نہیں امی نہیں، آپ میرا غرور ہو، مجھے شرم نہیں آتی، فخر ہوتا ہے آپ پہ، بھلا کسی اور کی ماں اس طرح تازہ کھانا بنا کے لاتی ہیں کیا اسکول جیسے آپ لائی ہو؟ آپ تو میرا فخر ہو۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا تھا۔ آج اتنے سال گزر گئے اس واقعے کو، اس کے بعد میں نے کبھی اپنی ماں کے ان پڑھ اور سادہ ہونے پر برا محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ فخر سے بتایا ساری دنیا کو کہ یہ ایک ان پڑھ ماں اپنے سارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، آج ان کو بلند مقام پہ لا کھڑا کیا، سب دنیا میں سر اٹھا کر جیتے ہیں، بڑے عہدوں پر فائز ہیں، مجھے اتنا بڑھایا کہ آج میں انگلش میں ایم فل کر رہی ہوں، اور یہ سب میری ماں کی محبت اور محنت ہے۔ بہت سال گزر چکے تھے، لیکن آج بھی جب وہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو مجھے خود پہ شرم آ جاتی ہے، دل میں کہیں درد سا اٹھتا ہے، اپنی ماں کو وہ اداس چہرہ یاد کر کے اور ان کا چادر میں ہارڈ
اور چھپا کے گیٹ سے جانا مجھے آج بھی درد میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ ماں تو ماں ہوتی ہے دنیا میں، اگر کسی کی محبت سچی ہے تو وہ بس ماں کی ہے، ورنہ اللہ اپنی انسان سے محبت کی مثال ماں سے نہ دیتا۔ ماں کی محبت کے صدقے میں ایک سادگی اور سادگی میں کی گئی باتیں چہرے پہ ہنسی سجا کر برداشت کر لیتی ہیں تاکہ میری طرح ساری عمر کی شرمندگی سے بچ سکیں۔ خدا میری ماں کو لمبی عمر دے، آمین۔ خدا مجھے ان سے پہلے لے کے میں ان کا درد نہیں سہ پاؤں گی۔ خدا ہر ماں کی زندگی صحت والی اور لمبی کرے۔ Thanks for watching this moral video. Respect your mother because she faced struggles for us. Thanks for watching this video. Please share it تاکہ بہت سے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے اس سٹوری کو سن کر ایک مورل حاصل کریں اور اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں اور ان سے پیار کریں، ان کو کبھی ہرٹ نہ